حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. جب بھوک لگتی تو کسی مہمان کو ڈھونڈتے. جو کھانے ہم کھاتے ہیں ضرورت کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیں اور ضرورت کا پانی پیٹ بھر کے پی لیں اور ضرورت کا لباس اور ضرورت کا مکان، ان چیزوں کا حساب نہیں ہوگا. لیکن جو پرتکلف کھانے کھائے جاتے ہیں اور عالی نصب مکانات ہمارے ہیں، ضرورت سے جو زائد ہیں، یقیناً ان کا حساب ہوگا. لیکن وہ کھانا جو مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے وہ پرتکلف بھی ہوگا تو اس کا حساب نہیں ہوگا. تو حضرت ابراہیم کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کھانا کھانا ہوتا تو کسی مہمان کو ڈھونڈ لیتے. کھانا تو کھانا ہی ہے، باہر نکلتے بازار میں کوئی مہمان ملتا اس کو اپنے ساتھ لے آتے. ایک دن بھوک نے بہت تنگ کیا، اہل خانہ کو کہا کھانا تیار کرو. انہوں نے کھانا لگایا تو وہ باہر گئے تو ایک 80 سال کا بابا مل گیا، کہا آؤ کھانا کھائیں. وہ بابا آ گیا، کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت خلیل اللہ نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرو. اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا. کہا میاں تیرا میرا کیا رشتہ ہے، تجھے کھانا اللہ کے نام سے کھلا رہا ہوں. اس نے کہا روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے بت کا نام نہیں چھوڑ سکتا. کھانا دینا ہے تو دو، نہیں دینا تو نہ دو. وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان، بھلے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. جو بھی اس کی سوچ ہے تو وفاداری بھی بڑی بات ہوتی ہے. تو اس نے کہا جناب میں کھانے کے لیے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو آپ کے رب کا میں نام نہیں لے سکتا. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں، ہم تو ایک پلاٹ کے لیے سودے کر لیتے ہیں دین کے. لیکن وہاں کیا ہے، اس نے کہا میں بت کا نام نہیں چھوڑ سکتا. حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو اپنے جھوٹے معبود کے لیے اتنی غیرت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے کہا نہ کھلاؤ، اٹھ کے چلا گیا. وہ بابا اٹھ کے چلا گیا تو جبریل حاضر ہو گئے. اے ابراہیم تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا. رب کا سندیسہ آ گیا، رب کا پیغام آ گیا. یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا جس کو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا. کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے آگے پیچھے ہوگی. کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو کھانا دے رہا ہوں، تو ایک دن نہیں دے سکا. اب ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈنے نکلے ہیں. وہ دور پہاڑ پہ جا رہا تھا، دور سے آواز دی بابا آجا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. اس نے کہا تیرے رب کا نام نہیں لوں گا. کہا نہ لینا آجا. کہا تو بڑا پہلے کہتا تھا کہ اس کے بغیر کھانا نہیں دوں گا، تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اسی رب کا پیغام آیا ہے. تو کہا دیر نہ کر، پہلے اس رب کا نوکر بنا لے. تو جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر مجھے مومنوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا دی جائیں. لیکن یہ کہیں گے ہم تو بہت ہی مار دیے گئے. پہلے اقبال نے کہا تھا نا مومن کو دی گئی، کافر کو دی گئی حوروں کے سور، اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور. تو کہا کہ ان کو اتنا دیا جائے کیونکہ ان کا حصہ ہی دنیا پہ ہے اور مومن کا حصہ آخرت میں ہے. تو جو اسے مانتا ہے وہ اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اسے بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حمد کسی کی اختیاری خوبی کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوبیاں غیر اختیاری نہیں ہیں، اس کی اختیاری خوبی ہیں، اس لیے اس کو حمد زیبا ہے. اللہ اکبر. تمام خوبیاں، تمام اوصاف حمیدہ اللہ کے لیے. یہ الف لام استغراق کا ہے یا جنس کا ہے؟ یعنی اگر استغراق کا معنی یا جنس کا معنی، دونوں صورتوں میں معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ خوبی جسے خوبی کہا جا سکتا ہے، جس پر خوبی کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے. اور اگر اس کو استغراق کا مان لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ خوبی کی جتنی بھی قسمیں ہیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں اور جتنے بھی افراد ہیں، سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں. یعنی ہر جنس خوبی اللہ کے لیے ہے اور ہر قسم خوبی اللہ کے لیے. وہ ڈائریکٹ خوبی اللہ کی بیان کی جائے پھر بھی اللہ کی ہے، اور اگر وہ کسی اور کی جائے تو خالق کی خوبی ہوگی تو پھر بھی وہ اللہ کی خوبی ہے. اگر کوئی خوبصورتی کا ذکر کرے اور پھولوں کو دیکھ کر کے اور ان کی لطافت کو دیکھ کر کے واہ کر اٹھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کمال ہی ہے کہ اس نے وہ لطافت پھولوں کو عطا فرمائی ہے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے جب پھولوں کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ.
یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، ان لفظوں کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوتا ہے، ایسے نہیں منہ میں جو آ گیا کہہ دیا۔ جب پہاڑ کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، سمندر کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، اور پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پھول کو دیکھا تو اس کی لطافت اور اس کی خوبصورتی اترنے لگی تو کہیں دل الجھ نہ جائے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، کہا اب بولو سبحان اللہ، یہ نہیں میرا رب کتنا سونا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، تو وہاں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے۔ اور پہاڑ کو دیکھا تو اس کی ہیبت ذہن میں بیٹھنے لگی، اتنا بڑا۔ سمندر کو دیکھا تو تا حد نظر پھیلا ہوا جہاں نظر آیا تو دل میں ہیبت بیٹھنے لگی، اتنا بڑا، کہا اب بول اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پہاڑ کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا، پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہنے کا حکم دیا گیا، تاکہ بندے کی نظر الجھ نہ جائے اور اپنے رب کی طرف بندہ متوجہ رہے۔ تو الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا اسم ذاتی ہے، اس پہ بحث ہو چکی۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب پروردگار کو کہتے ہیں، کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے۔ جو اس کی فطری استعداد ہے اس کے مطابق درجہ کمال تک پہنچانا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ایک بلی کو اتنا زیادہ دودھ پلایا گیا کہ وہ بڑھتے بڑھتے ہاتھی کی مقدار کو پہنچ گئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو غذا اور چارہ کم ملا ہو وہ چوہے جتنا رہ گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گلاب کے پودے کو اتنی کھاد ڈال دی گئی ہو کہ وہ بڑھتے بڑھتے برگد کے درخت جتنا ہو گیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برگد کا ایک درخت ہے اس کو کوئی غذا کم ملی ہو تو وہ بالکل چھوٹا سا جو ہے وہ پودا رہ گیا ہو۔ جو اس کی فطری استعداد ہے اس کے مطابق اس کو مرتبہ کمال تک پہنچانا یہ ربوبیت ہے، اور جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو باہم پہنچانا یہ ربوبیت اور یہ رب کی شان ہے۔ اور ہر شے کو جو اس کی ضرورت ہے اس کو باہم وہ پہنچا رہا ہے، اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ ایک جانور ہے ہنس، وہ سچے موتی لیتا ہے، کھاتا ہے، اور سچے موتی اگر آپ کو دوائی میں استعمال کرنے پڑ جائیں تو آپ پنساری کے پاس جائیں تو آپ لاکھوں روپے دے کے لیتے ہیں، پھر بھی بعض اوقات یقین نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، تو وہ تولوں اور ماشوں میں ملتے ہیں اور پھر بھی ہم یقین نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ لاکھوں روپے بھی اس پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تولوں اور ماشوں میں میسر نہ آئیں، اور دنیا کے اوپر لاکھوں پرندے ہنس روزانہ پیٹ بھر کے صبح بھی کھائیں، شام کو بھی کھائیں، دوپہر کو بھی کھائیں، اور رب روزانہ ان کو عطا فرمائے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ یہاں تو پاؤ بھر گوشت لینا ہو تو سارا دن مزدوری کرنا پڑتی ہے، اور شیر روزانہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، چیتا روزانہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اللہ روزانہ ان کو بام پہنچاتا ہے۔ جس کی جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو پہنچاتا ہے۔ پھر جب جس حالت میں وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی وہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے اور وہ سخت غذا لے نہیں سکتا، معدہ بھی اس کا کمزور ہوتا ہے۔ کیسا رب ہے جس نے ماں کی چھاتی کے اندر متوازن غذا رکھ دی اس کے لیے۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے ساری چیزیں دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے۔ زبان کا لوتھڑا ہے، بولنا نہیں جانتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، دیکھتا ہے پہچانتا نہیں، سنتا ہے سمجھتا نہیں، ہر چیز اس نے آ کے زمانے پہ سیکھنی۔